السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے سب سے ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی اصل حقیقت سے انجان ہیں۔ وہ موضوع ہے ایمان اور اسلام ہے کیا؟ اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام ہی دین ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے اور یہ کس طرح پورا ہوگا۔ ایمان کا مطلب تصدیق کرنا، مان لینا اور پکا یقین کرنا، یعنی دل کی گہرائیوں سے اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ جو شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کا سب سے بڑا جز تصدیق قلبی، یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اسی طرح ایمان کے کچھ ارکان ہیں، اور ایمان تبھی پورا ہوتا ہے جب ہم ان باتوں کو باطنی طور پر یعنی اندرونی طور پر یقین رکھیں، جیسا کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ وہ ایک نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے اور بالکل حق ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، جس طرح اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اتارا، اسی طرح باقی 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انبیاء کرام پر ایمان لانا، ان کو حق ماننا، یقین جاننا کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں، ہم ان سب پر یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پکا یقین رہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر اس دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی دنیاوی زندگی مختصر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے ایمان اور ایمان کے ارکان۔ اب ہم بات کریں گے اسلام کیا ہے اور یہ کن بنیادوں پر مشتمل ہے۔ تو اگر ایمان باطنی تصدیق ہے تو اسلام اس کا ظاہری اظہار ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ جو حکم اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں اور جو کام، جو افعال شریعت میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو ظاہری طور پر عمل کرنا۔ اسی طرح اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی ہے شہادت، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ہے نماز قائم کرنا، دین نے 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا۔ تیسرا ہے روزہ، رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھنا۔ اس کے بعد چوتھا زکوٰۃ، سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا مخصوص حصہ ضرورت مندوں کو ادا کرنا۔ اور ہے حج، زندگی میں 1 بار بیت اللہ کا حج کرنا، اگر اس کی استطاعت ہو، مالی اور جسمانی طاقت ہو۔ تو یہ ہے اسلام، اسلام کی بنیاد۔ اب ہم ایمان اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے۔ اب ہم بات کریں گے ایمان اور اسلام کی تکمیل کیسے پوری ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم جز ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دل میں یقین رکھ لینا یا صرف ظاہر میں عمل کرنا تو یہ کافی ہے، لیکن ایمان اور اسلام کی تکمیل تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ 3 جز اکٹھے نہ ہو، یکجا نہ ہو۔ جیسے پہلا ہے اقرار باللسان، یعنی ہم زبان سے اقرار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی زبان سے ایمان کا ظاہری طور پر اعلان کرنا۔ دوسرا ہے تصدیق بالقلب، دل سے سچی گواہی دینا، یعنی جو بات زبان سے کہی جائے
دل کی گہرائیوں سے اس پر کامل یقین ہو، اس میں منافقت یا شک نہ ہو۔ اس کے بعد تیسرا ہے عمل بالارکان، یعنی اعضاء سے عمل۔ جو ایمان دل اور زبان میں ہے وہ انسان کے اعمال سے ظاہر ہو، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور شریعت پر عمل کرنا۔ جب یہ تین جز ملتے ہیں تب ہی ایمان اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اور ایک انسان کامل مومن بن جاتا ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ ایمان اور اسلام میں شہادتوں کی مثال کیوں دی گئی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال کیوں دی گئی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام کی مثال ہمیشہ شہادتوں سے کیوں دی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید اور رسالت ہے، اور کسی بھی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اس کے دو پہلو کو سمجھیں گے، باطنی شہادت اور ظاہری شہادت۔ باطنی شہادت یعنی ایمان۔ جب ایک انسان دل سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ اپنے اندر کی دنیا میں اللہ کی ربوبیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ روح کی شہادت ہے، روح کی گواہی ہے۔ اسی طرح ہے ظاہری شہادت، یعنی ہے اسلام۔ جب وہی انسان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے جسم سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اعمال کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو کلمہ طیبہ کی مثال سے یوں سمجھے کہ جس طرح پورا کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا، جیسے کسی نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا انکار کرے، یا صرف محمد رسول اللہ کہے اور پہلی بات سے انکار کرے، تو ان دونوں میں سے ایک بھی جملے کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نہ ایمان اسلام کے بغیر پورا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلام ایمان کے بغیر پورا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزم ہیں۔ دل میں ایمان کا یقین نہ ہو تو ظاہر اسلام منافقت بن جاتی ہے، اور ظاہر اسلام یعنی عمل نہ ہو تو دل کا یقین ادھورا رہ جاتا ہے، ایمان ادھورا ہو جاتا ہے۔ ہم عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں بھی صرف دل میں سچ جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین میں بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار اور جسم کا عمل ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دل کا یقین اور اسلام جسم کا عمل ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک ایسی سچی گواہی بنتے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام اور ایمان کی حقیقت کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔